ایک بار بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاروں اور جمع تھے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، شریعت کے تھے، اور اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تھی۔ لوگ ان سے سوال کرتے اور وہ اللہ کے حکم سے جواب دیتے۔ اسی مجلس میں ایک ویکتی نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، دھرتی پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس ہے۔ یہ جواب گھمنڈ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اس سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو ایک خاص قسم کا علم عطا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ کوئی بندہ، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، یہ کہے کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، کیونکہ پورا اور مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، میرے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے میں نے ایسا علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ترنت چونک گئے۔ ان کے دل میں ونمرتا آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس بندے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں میرا وہ بندہ موجود ہے۔ تم ایک مچھلی ساتھ لے جانا، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ سفر کی شروعات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ راستہ لمبا تھا، دھوپ، بھوک اور تھکان تھی، لیکن علم کی تلاش نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور رکھا۔ ایک جگہ وہ ایک چٹان کے پاس رکے۔ وہاں انہوں نے آرام کیا۔ اسی دوران وہ مچھلی جو ان کے ساتھ تھی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ کچھ آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس جگہ ہم رکے تھے وہیں مچھلی عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ وہ واپس لوٹے اور وہاں پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ وہاں انہوں نے ایک ایسے ویکتی کو دیکھا جن کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں گہرائی اور انداز میں وقار تھا۔ وہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تم ایسی چیزیں دیکھو گے جن کی حقیقت تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، جب تک میں خود نہ بتاؤں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی۔ پہلا واقعہ کشتی۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور بولے، آپ نے کشتی توڑ دی، یہ لوگ تو بہت غریب ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگی۔ دوسرا واقعہ بچہ۔ آگے چل کر انہیں ایک بچہ ملا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا نہ کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اب اگر تم نے دوبارہ سوال کیا تو ہمارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اب سوال نہیں کریں گے۔ تیسرا واقعہ دیوار۔ وہ ایک بستی میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کی مہمان وازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بنا کسی مزدوری کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کم سے کم آپ اس کا محنتانہ تو لے سکتے تھے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارا ساتھ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ رازوں کا خلاصہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کشتی اس لیے توڑی گئی تھی کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین لیتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کشتی بچ گئی۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماتا پتا کو کفر اور ظلم میں ڈال دیتا۔ اللہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا پتا نیک آدمی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ ان کے بڑے ہونے تک سرکشت رہے۔ آخری سبق۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہر علم ظاہر نہیں ہوتا۔ ہر فیصلہ جو ہمیں برا لگے ضروری نہیں کہ وہ واستو میں برا ہی ہو۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ویاپک ہے۔ کہانی کا پیغام۔ ان پر گھمنڈ نہیں بلکہ ونمرتا ہونی چاہیے۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے راز کھول دیتا ہے۔